کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ آدم اور حوا دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے، کیونکہ وہ خدا کی پریزنس میں رہتے تھے، کیونکہ خدا کے جلال کو پہنے ہوئے تھے، اس لیے ان کو کسی طرح کے بھی کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ انہوں نے خدا کے کلام کی عدولی کی، آمین، انہوں نے خدا کے حکم کی عدولی کی، کیونکہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ باغ عدن کے ہر درخت کا تم پھل کھا سکتے ہو، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے درخت کا پھل تم نہیں کھا سکتے۔ جس روز تم اس کا پھل کھاؤ گے، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا، جس دن تم پھل کھاؤ گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم مر جاؤ گے۔ تو انہوں نے یہی غلطی کی اور ان سے غلطی ہوئی، اور شیطان نے حوا کو بہکایا اور اس نے نیک و بد کے درخت کے پھل کو کھایا، اور پھر اپنے شوہر کو بھی دیا، اور ان سے یہ غلطی ہوئی اور انہوں نے پھل کھایا، اور یوں جس چیز کو وہ پہلے پہنے ہوئے تھے، خدا کی حضوری کو، پریزنس کو، پاکیزگی کو، اور خدا ان سے جدا ہو گیا۔ وہ پریزنس جاتی رہی، وہ خدا کی حضوری جاتی رہی، وہ پاکیزگی جاتی رہی، خدا کا مسا ان سے ہٹ گیا، خدا کا جلال ان سے جاتا رہا۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، خدا کی شفقت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، خدا کا جلال اس شخص سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، خدا کی پریزنس اس شخص سے جاتی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، خدا کا مسا اس شخص پر نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور خدا اس سے الگ ہو جاتا ہے، خدا اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی کچھ اس جوڑے کے ساتھ ہوا۔ اس جوڑے نے کیا کیا؟ خدا کے حکم کو توڑا۔ اس جوڑے نے خدا کے حکم کی عدولی کی، اس جوڑے نے نافرمانی کی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کا کھانے سے خدا نے منع کیا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا اور خدا چونکہ ان سے الگ ہو گیا تھا، اب یہ اپنے اندر شرمندگی کو فیل کرنا شروع ہوئے۔ اب یہ شرمندگی کو فیل کر رہے تھے، اب یہ شرمندہ تھے۔ اور سب سے پہلے جو ان کی زندگیوں پر جس چیز نے اٹیک کیا، وہ ان زندگیوں پر شیطان ابلیس کی روح نے قبضہ کر لیا۔ خوف کی روح نے قبضہ کر لیا۔ خوف کی روح شیطان کی روح ہے، خوف کی روح ابلیس کی روح ہے، اور ابلیس کی روح نے یعنی خوف کی روح نے ان کے اوپر قبضہ کیا۔ اور جب خوف کی روح ان کے اوپر آ گئی، جب خوف کی روح ان کے اندر آ گئی، تو اب یہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں اور درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ درختوں کے پیچھے جا کر انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں اور خوف اندر ہے۔ خدا آواز دیتا ہے آدم، اور بولتا نہیں ہے۔ خدا آواز دیتا ہے آدم تو کہاں ہے، پر جواب نہیں دیتا۔ خدا آواز دیتا ہے آدم تو کہاں ہے، پر سہما ہوا، ڈرا ہوا آواز دیتا ہے، آگے سے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ کیونکہ گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، گناہ انسان کو شرمندہ کرتا ہے، اور گناہ انسان کے اندر ڈر اور خوف کو لے کے آتا ہے، اور اس طرح ان کے اندر ڈر اور خوف آ گیا اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور ننگے پن کو فیل کر رہے ہیں، شرمندگی کو فیل کر رہے ہیں، اور خدا جو آوازیں دے رہا ہے اس کی آواز سن تو رہے ہیں پر بولتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے اور خدا جن کو بلا رہا ہوتا ہے، خدا جن کو آواز دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آگے سے کچھ بھی جواب نہیں دیتے اور بول دیتے ہاں چلو اسی اونے ہیں، ہاں آپ جائیں ہم آتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں دیتے کیونکہ اس وقت خدا ان کو بلا رہا ہوتا ہے، خدا ان کو آواز دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے سے بولتے نہیں ہیں، کیونکہ اندر کیا ہوتا ہے؟ اندر گناہ ہوتا ہے، اندر خوف ہوتا ہے،
اندر ناپاکی ہوتی ہے، اندر شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے وہ بول نہیں سکتے، ان کا منہ بند ہوتا ہے۔ جب ان کو پریئر کے لیے بولا جاتا ہے وہ پریئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر گناہ ہوتا ہے، اور گناہ ان کو بولنے نہیں دیتا، ناپاکی ان کو بولنے نہیں دیتی، شرمندگی ان کو بولنے نہیں دیتی۔ اور جس شخص کے اندر گناہ ہوتا ہے وہ خدا کی حضوری میں بول نہیں سکتا، وہ خدا کی پریزنس میں بول نہیں سکتا، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے۔ چاہے اس کو جتنی دفعہ بھی آپ کہیں، آپ پریئر کریں، آپ بولیں، آپ کے منہ سے الفاظ نکلیں، لیکن وہ منہ سے بول نہیں سکتا، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکتے، کیونکہ اندر خوف رہتا ہے، اندر خوف کی روح ہے، خدا کی پریزنس نہیں ہے، خدا کی حضوری نہیں ہے، خدا کا مسا نہیں ہے، خدا کی قدرت اس سے الگ ہو گئی ہے، خدا اس سے الگ ہو گیا ہے، اس کی پاکیزگی اس سے الگ ہو گئی ہے۔ اس لیے جب اس کو بولتے ہیں دعا کرو تو وہ کہتا ہے مجھے دعا ہی نہیں آتی، اسے کہتے ہیں دعا کرو تو وہ بولتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ اس پر خوف کی روح کا قبضہ ہو گیا، اس لیے نہیں بولتا، اس پر خوف کی روح کا قبضہ ہو گیا، خوف کی روح سے بولنے ہی نہیں دیتی۔ اور جب بڑی ہمت کر کے بولتا ہی ہے تو اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنی حالت خدا کو بیان نہ کریں، جب ہم اپنی حالت کو، اگرچہ خدا ہماری حالت کو جانتا ہے، تو بھی ہم نے اپنی حالت کو خدا کی حضوری میں بیان کرنا ہے۔ خدا آدم کی حالت کو، آدم کی پوزیشن کو، آدم کے اس کام کو جانتا تھا، پھر بھی خدا چاہتا تھا آدم بولے، تاکہ میں اس کی مدد کروں، تاکہ میں اس کو اس کرب سے، اس مشکل سے نکالوں، لیکن آدم بول نہیں رہا۔ ہم جب تک نہیں بولتے، خدا اگرچہ ہماری حالتوں سے واقف ہوتا ہے، ہمارے کاموں سے بھی واقف ہوتا ہے، پر پھر بھی خدا کہتا ہے مانگو، پھر بھی خدا کہتا ہے بولو، اور ہمیں بولنا چاہیے، ہمیں اپنی حالت خدا کو بتانی چاہیے۔ اگرچہ اس کو ہماری حالت کا علم ہے تو بھی ہمیں اس سے ریکویسٹ کرنی ہے، اس سے درخواست کرنی ہے، اور خدا سے بولنا ہے، خدا کو بتانا ہے، تاکہ خدا اپنا رحم جاری کرے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے؟ درختوں کے پیچھے جا کر چھپے ہوئے ہیں اور اپنی شرمندگی کو خود دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم اپنے بدنوں کو ڈھانپ لیں، ہم اس شرمندگی سے باہر آ جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو خدا کو بتانا بھی نہیں چاہتے اور اس شرمندگی سے باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی شخص دنیا کا خود سے اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتا، اپنی شرمندگی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کو خدا کی ضرورت ہے، اس کو خدا کی ضرورت پڑے گی، خدا کی ضرورت ہے اسے، اس کو، تاکہ خدا اس کو اس کرب سے باہر نکالے۔ اور جب آدم خدا کو بتاتا ہے کہ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، تو پھر خدا اس کی بات کو سنتا ہے، ہیلیلویا، اور خدا اس کا بندوبست کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حالت خدا کو بیان کرتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے اپنے دلوں کا حال خدا کے سامنے کھول دو۔ کیا آپ دلوں کا حال خدا کے سامنے نہ کھولیں تو کیا خدا کو پتہ نہیں ہے آپ کے دلوں کا؟ خدا تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں گردوں کو جانتا ہے، پر پھر بھی وہ کہتا ہے اپنے دلوں کا حال خدا کے سامنے کھولو۔ جب اپنے دلوں کا حال خدا کے سامنے کھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی حالت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی حالت کے بارے میں خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں، تاکہ خدا ہماری مدد کرے۔ آمین۔ خدا ہماری مدد کے لیے ایوری ٹائم تیار ہوتا ہے، بس ہمیں اپنی حالت ہی خدا کو بیان کرنی ہے۔ جب بیان کریں گے خدا کا فضل جاری ہو جائے گا۔ آمین۔ اور ان زندگیوں پر بھی، اس جوڑے پر بھی خدا کا فضل اس وقت جاری ہوا جب انہوں نے اپنی حالت کو بیان کیا، اگرچہ وہ خود کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے بدنوں کو ڈھانپ سکیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور کیا ہوا؟ انہوں نے گھاس کے لمبے لمبے تار لیے اور انجیر کے پتوں کو سلائی کیا، کیونکہ اس وقت کوئی سوئی دھاگا تو نہیں تھا، مشینیں تو نہیں تھی۔ انہوں نے گھاس کے لمبے لمبے تار لے کر اور ان پتوں کو سلائی کیا، انجیر کے پتوں کو سلائی کر کے اپنے بدن کے اوپر لگایا، اپنے بدن پر باندھا اور اپنے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی سورج نکلا وہ پتے سوکھ گئے اور وہ پھر ننگے ہو گئے۔
अगले दिन वो फिर यही काम कर रहे थे कि वो ऐसी करब में थे, उनको कोई और काम सूझ ही नहीं रहा था। वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश में है, वो अपने आप को छिपाने की कोशिश में है, अपने नंगेपन को दूर करने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। और सुबह फिर उन्होंने लंबे लंबे तार लिए घास के और अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई अपने बदन को ढांपने के लिए। लेकिन अगली सुबह जब फिर सूरज निकला, वो पत्ते फिर सूख गए और वो फिर नंगे थे। इस तरह हर रोज वो ऐसा करते थे ताकि उनके बदन ढांपे जाएं। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता था, पत्ते सूख जाते थे, पत्ते गिर जाते थे, वो फिर नंगे हो जाते थे। इस कदर वो करब और मुसीबत और दुख और परेशानी के आलम में थे कि वो अपने आप को ढांपते थे, नंगे हो जाते थे, ढांपते थे, नंगे हो जाते थे। बहुत दफा इंसान ऐसे ही अपने आप को ढांपने की कोशिश करता है और नहीं चाहता कि किसी को इस चीज का इल्म हो और नहीं चाहता कि कोई इसको देखे। वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है, अपनी शर्मिंदगी को दूर करने की कोशिश करता है, खुद से ही वो अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश करता है। लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा इस चीज को देखे। पर क्या है कि जब तक खुदा किसी के नंगेपन को ना ढांपे, जब तक खुदा किसी की शर्मिंदगी को दूर ना करे, जब तक खुदा अपना हाथ ना बढ़ाए, कोई शख्स अपने शर्मिंदगी को खुद से दूर नहीं कर सकता। कोई शख्स अपने आप को ढांप नहीं सकता। खुदा है, खुदा। और जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, जब खुदा ने उनको इस करब में देखा, जब खुदा ने उनको इस मुसीबत में देखा, तो खुदा कभी भी अपने लोगों को मुसीबत में देखना नहीं चाहता। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग मुसीबत में रहें, उसके लोग दुख में रहें, उसके लोग परेशानी में रहें, उसके लोग करब की हालत में रहें। बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम रहाई पाएं। खुदा ये चाहता है हम करब से निकल आएं। खुदा ये चाहता है कि हम नजात पाएं। खुदा ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं। खुदा ये चाहता है हम खौफ से निकलें। खुदा ये चाहता है हम इब्लीस के शिकंजे से छुड़ाए जाएं। खुदा चाहता है। लेकिन खुदा ये सब कुछ तब करता है जब हम अपनी ज़बानों से अपनी हालत का, अपने दुखों का खुदा की हुजूरी में बयान करते हैं, जब अपने दिलों को खुदा की हुजूरी में खोल देते हैं। खुदा सुनकर हमारी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। खुदा सुनकर हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा सुनता है और फिर हमें रहाई देता है। और खुदा ने क्या किया? जब उन्होंने अपनी हालत खुदा के सामने बयान की और खुदा ने उनकी इस करब की हालत को देखा, इस दुख, उनकी शर्मिंदगी दूर करने का बंदोबस्त किया। और खुदा ने क्या किया कि खुदा ने एक बर्रा लिया। खुदा ने क्या किया कि खुदा ने जानवर को लिया और उसका देकर उनका गुनाह ढांप दिया। और खुदा ने उस बर्रे की खाल उनको पहनाकर उनकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। ऐसे ही शर्मिंदगी दूर नहीं हुई, किसी की जान चली गई है, कोई कुर्बान हुआ है, किसी ने अपने आप को पेश कर दिया है दूसरे की शर्मिंदगी दूर करने के लिए। याद रखें, ऐसे ही शर्मिंदगी दूर नहीं होती, कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बान होना पड़ता है, जान देनी पड़ती है, अपने आप को पेश करना पड़ता है, किसी के लिए इफ्सी होना पड़ता है, फिर शर्मिंदगी दूर होती है, फिर इस हालत से बाहर आया जाता है, फिर नजात मिलती है, फिर छुटकारा मिलता है, फिर जाके जो जिंदगी है बहाल होती है। ऐसे ही नहीं। और आज भी अगर किसी शख्स के लिए, आज भी अगर किसी इंसान के लिए आप ये देखते हैं कि उसको इस करब से निकाला जाए, अगर आज भी किसी इंसान की शर्मिंदगी आप दूर करना चाहते हैं, तो आज भी आपको कुर्बानी देनी होगी। आज भी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेवा की मदद करना चाहते हैं, अगर आप किसी यतीम की मदद करना चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, किसी लाचार की मदद करना चाहते हैं, किसी की शर्मिंदगी दूर करना चाहते हैं, किसी को इस करब से निकालना चाहते हैं, किसी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आज भी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी?
آج آپ کو اپنی خواہشوں کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کی اپنی ضروریات جو ہیں، آپ کو اپنی ضروریات زندگی کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کو اپنا پیٹ چاک کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے بچوں کا نوالا لے کر دوسروں کا پیٹ بھرنا ہوگا. آپ اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے پھر ہی کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اپنی ضرورتوں کی قربانی دینی ہوگی، اپنی خواہشوں کی قربانی دینی ہوگی. آپ اپنے کاموں کو ڈیلے کر کے کسی کی مدد کریں گے. آپ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو پیچھے کریں گے. آپ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے آپ کو برداشت کرنا ہوگا. اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہوں گی، پھر ہی جا کے آپ کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو پہلے اپنی خواہشوں کو مارنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی. پھر آپ دوسروں کی ضرورت کو پورا کر سکیں گے، پھر ہی آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکیں گے. پھر ان کے اس ننگے پن کو آپ ڈھانپ سکیں گے، پھر ان کی شرمندگی کو آپ دور کر سکیں گے. اور اس کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی. اور جس طرح باغ عدن کے اندر آدم اور حوا کو برے کی ضرورت تھی، آج بھی ہر اس انسان کو ایک برے کی ضرورت ہے جو گناہ کی حالت میں ہے. اس کو برے کی ضرورت ہے. جو کرب کی حالت میں ہے اس کو برے کی ضرورت ہے. جو مصیبت میں ہے اس کو برے کی ضرورت ہے. جو موت میں ہے اس کو برے کی ضرورت ہے. اور جو گناہ کی غلامی میں ہے اس کو برے کی ضرورت ہے. جس طرح ان کو جانور کی ضرورت تھی، ان کو قربانی کی ضرورت تھی، جس طرح ان کو برے کی ضرورت تھی، آج بھی ان تمام لوگوں کو برے کی ضرورت ہے جو کرب کی حالت میں ہیں، جو گناہ کی حالت میں ہیں، جو موت کی حالت میں ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ہیں، جو غربت کی حالت میں ہیں، جو بیماریوں کی حالت میں ہیں. آج بھی ان کو برے کی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے. لیکن آج ان کے لیے کسی بکرے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کو کسی مینڈے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کو کسی جانور کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کو آسمانی برے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ضرورت ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جانے والا، جو دنیا کو گناہ سے رہائی دینے والا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے گیا ہے، جس نے دنیا کو رہائی دی ہے، جس نے دنیا کو چنگائی دی ہے، جس نے دنیا کو چھڑایا ہے، جو دنیا کو بچانے والا ہے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح آسمانی برے کی ضرورت ہے، اس برے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں تو اس کو برے کی ضرورت ہے، اور برہ بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. اور برے کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی گناہ میں ہے تو اس کو برے کے لہو کی ضرورت ہے، اور اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا اور پاک کرتا ہے. اس کو برے کے خون کی ضرورت ہے. اگر کوئی ننگا پن فیل کرتا ہے تو اس کو یسوع مسیح کے پہننے کی ضرورت ہے. اور جتنوں نے اس کو یسوع مسیح کو پہن لیا، بیپٹائز لیا، یسوع مسیح کو پہن لیا، آج بھی اپنے ننگے پن کو دور کرنے کے لیے یسوع مسیح خدا کے برے کو پہننے کی ضرورت ہے. خدا کا برہ، آسمانی برہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابلیس آپ کی زندگی کو چھوڑے، گناہ آپ کی زندگی کو چھوڑے، بیماریاں آپ کی زندگی کو چھوڑیں، لاچاریاں آپ کی زندگی کو چھوڑیں، کمزوریاں آپ کی زندگی کو چھوڑیں، لعنتیں آپ کی زندگی کو چھوڑیں، تو اس برکت والے خون کی ضرورت ہے، اس روح القدس کی ضرورت ہے، خدا کے بیٹے یسوع کی ضرورت ہے. اور آپ راست بازی کا لباس پہن سکتے ہیں. اور راست بازی کا لباس پہننے سے ہی ہماری شرمندگی دور ہو سکتی ہے. جس نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے، جس نے اپنے آپ کو قربان کر کے، ہاللیلویہ، جس نے اپنے آپ کو قربان کر کے ہم کو نجات بخشی ہے. ہاللیلویہ.
आप देख सकते हैं कि हमारे जो हाथ हैं, ये रहाई पाने वाले हाथ हैं। हालेलुया। ये हाथ रहाई पा चुके हैं सलीब पर। ये हाथ रहाई पा चुके हैं। ये हाथ पाक हो चुके हैं सलीब पर। ये हमारा ज़हन जिस पर कांटों का ताज यीशु मसीह ने सलीब पर पहना, ये ज़हन आजाद हो चुका है। और हमारे चेहरे यीशु के चेहरे की वजह से रौनक में आ चुके हैं, रोशन हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने अपने चेहरे पर तमाचे खाए। खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर तमाचे खाए ताकि हमारा चेहरा नूर से भर जाए, ताकि हमारे चेहरों पर खुदा का जलाल हो, ताकि हमारे चेहरों पर खुदा का नूर हो, ताकि हमारे चेहरे उसके लहू के वसीला से, रूहुल कुद्स के वसीला से, उसके मार खाने के वसीला से रौनक में आ जाए। हमारे चेहरों की रौनक खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हमारे सहनों की आजादी खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और जिसने हमारे कदमों को मुबारक कर दिया है, और उसने अपने कदमों के अंदर मेखों को बर्दाश्त करके हमारे कदमों को मुबारक बना दिया है। जहां कहीं जाओगे घर बरकत पाएंगे। ओ रेकाली जमा, आपके कदम मुबारक कदम है, आपके हाथ मुबारक हैं, आप ब्लेस्ड हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से। ओ हालेलुया। जो हमारी नजात है, जिसने हमें रास्तबाजी का लिबास दिया है, ताकि अब हम नंगे ना फिरें, ताकि अब हम नंगे ना रहें, ताकि हम शर्मिंदा ना रहें, ताकि हम गमगीन ना हों, ताकि हम कर्ब की हालत में ना रहें, ताकि परेशानी की हालत में ना रहें और गुर्बत में ना रहें। उसने हमें लिबास दिया है। हालेलुया। उसने ईमान की दौलत से हमें माला माल कर दिया है, और वही खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी नजात बना है, जिसने जिंदा होकर हम सबको मौत पर गलबा बख्शा है, जिसने जिंदा होकर हमको मौत पर फतह बख्शी है, और मौत का डंक टूट चुका है, और दुश्मन के सर को कुचला जा चुका है, और उसी ने हमें इख्तियार बख्शा है। अब फिर हमारे पास वो इख्तियार आ गया जो आदम और हवा से इख्तियार खोया गया था, और जिसके सबब से वो डरे हुए थे और सहमे हुए थे और इब्लीस के शिकंजों में मजबूर थे, और उसी जगह पर यीशु मसीह ने फिर हमें आकर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे पास फिर इख्तियार आ गया। हालेलुया। हमारे पास इख्तियार आ चुका है। हम इख्तियार को ले चुके हैं। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है। देखो, मैंने तुम्हें इख्तियार बख्शा, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। उसने हमें इख्तियार बख्श दिया कि जो कुछ जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। ये उसका दिया हुआ इख्तियार है। पर ये इख्तियार किन को मिलता है? ये इख्तियार उनको मिलता है जो अपनी हालत को खुदा के सामने बयान कर देते हैं, जो अपने दिलों को खुदा के सामने खोल देते हैं, जो अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं और वापस आ जाते हैं और तौबा कर लेते हैं और नजात पा लेते हैं और फिर मुशर्रफ की तरह वापस आ जाते हैं। और जैसे मुशर्रफ का बाप उसको गले लगा लेता है, ऐसे ही खुदा अपने बच्चों को गले लगा लेता है। जो दूर थे उनको नजदीक कर लेता है, जो बिछड़े हुए थे उनको वापस ले लेता है, जो भटके हुए तो उनको ढूंढ लेता है, और वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए जब भी तौबा करके आप वापस आते हैं, खुदा आपको कबूल करता है और आपके पास इख्तियार होता है, और हम शर्मिंदगी से निकल चुके हैं। हालेलुया। हम नजात पा चुके हैं। हालेलुया। हम इख्तियार ले चुके हैं। हालेलुया। हम गालिब आ चुके हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू होली गॉड।